جی طاہر بھائی، آپ کا استقبال ہے میرے اس چینل انڈین ایکس مسلم ساحل پر۔ ساحل بھائی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سبھی لوگوں کو میری طرف سے آداب، اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے ساحل بھائی کی محبت کی وجہ سے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جس روز ساحل بھائی نے اپنا آخری اسٹریم کیا تھا مجھے بہت افسوس ہوا تھا۔ میری ایک دلی تمنا تھی کہ میں ساحل بھائی کے چینل پر آ سکوں اور اپنی باتیں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ سکوں، جو موقع مجھے آج مل گیا آخرکار، تو اس لیے میں ساحل بھائی کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ جی ساحل بھائی۔ جی بہت بہت شکریہ دعوت قبول کرنے کے لیے طاہر بھائی۔ ویسے تو ہم نماز کی دعوت کو قبول کرتے تھے اور جماعتوں میں جانا یا بیانوں میں جانے کی دعوت قبول کرتے تھے، آج جو ہے ہم جی 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 ایسی دعوت دے رہے ہیں اور قبول کروا رہے ہیں جو بالکل الگ ہے۔ تو جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ جو ہے وہ کچھ سوالات شیئر کیے تھے، تو اسی سوالات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ایک ایسا انسان جو اتنی زیادہ گہرائی میں اسلام کو جاننے کی اس نے کوشش کی اور اس میں ڈوبا، سیکھا، سمجھا، پھر کیا ایسی وجہ ہوئی جو اس کو اس بات پہ مجبور کر دیا سوچنے پر کہ نہیں، اسلام ایک سچا مذہب نہیں ہو سکتا ہے۔ تو طاہر بھائی، سب سے پہلا سوال میرا آپ سے یہی ہے کہ آپ اپنے بچپن سے لے کے جب تک آپ اسلام میں تھے وہ پورا دور ہمیں ایک بار لے کے جائیے کہ کیا کیا ہوا، کیا آپ کی یعنی ایڈوکیشنل کوالیفیکیشن کیا ہے اسلام کو لے کر، یا آپ کس طریقے کے مسلمان تھے، جب تک کہ آپ مسلمان تھے کیسا تھا وہ دور، اس کے بعد پھر ہم آگے بڑھیں گے۔ تو دی مائک گوز ٹو یو۔ جی جی، دیکھیے بچپنے کا دور تو تھا کہ جب میں بہت زیادہ روچی نہیں لیتا تھا ان باتوں میں کہ مذہب کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ حالانکہ میرے والد صاحب جو تھے وہ بہت اسلامی تھے، بہت تہجد گزار تھے، اور بہت پڑھتے تھے قرآن وغیرہ، فقہ کی بھی ان کو کافی علم تھی، لیکن میں بہت زیادہ اس طرف انٹرسٹ نہیں لیتا تھا۔ لیکن ان کی وفات کے وقت سے ہی جو ہے میرا رجحان اسلام کی طرف چلا گیا، اور پھر میں نے قرآن کو اور احادیث کو، ان سب چیزوں کو پڑھنا شروع کر لیا۔ اور جیسے جیسے میں پڑھتا گیا بہت ساری باتیں جانکاری میں آتی گئیں جو بڑی عجیب لگی، مطلب عجیب کہنے کا مطلب ہے کہ بڑی جس کو کہہ سکتے ہیں کہ غیر معمولی لگی، اور بہت امپریس بھی ہوا میں اسلام سے اس دور میں جب میں پڑھتا گیا۔ میں چھوٹا تھا اس وقت میں کہہ سکتا ہوں کہ 17 16 17 سال کا تھا، تو تب سے جو ہے اس کی طرف رجحان گیا اور میں پڑھتے گیا۔ تو سمجھیے کہ میں 99 کے دور میں جو ہے میں نے تقریباً قرآن کو معنی کے ساتھ پڑھ لیا تھا پہلی بار۔ اس کے بعد جو ہے پھر حدیثوں کو بھی پڑھنا شروع کر لیا، اور بہت ساری کتابوں کو، چونکہ میں صوفی سلسلہ سے بلونگ کرتا تھا، قادریہ سلسلہ جو ہے، تو اس اعتبار سے میں نے جو صوفی قادری سلسلہ کی جو کتابیں ہیں ان کو بھی میں نے ریفر کیا، بہت ساری کتابیں پڑھی، اور دلچسپی بڑھتی گئی۔ شروعات میں تو کافی اچھی باتیں لگتی تھیں، بڑا مطلب لبھاونی باتیں ہوتی تھیں، اچھا لگتا تھا سن کر کے کہ جنت میں جائیں گے، اللہ کے آگے جو ہے جتنا زیادہ سجدہ کریں گے اتنا فائدہ ہوگا، اللہ کے راستے میں اگر اپنا گردن کٹا دیں تو سب سے بڑا جو ہے مقام ملے گا مرنے کے بعد۔ اس طرح کی باتیں سوچ کر کے بڑا اچھا لگتا تھا، دل کو اچھا محسوس ہوتا تھا۔ لیکن پڑھتے پھر اس کے بعد پھر ایک دفعہ ایسا معاملہ ہوا کہ میں جاب کے سلسلے میں سعودی عرب چلا گیا۔ وہاں جانے کے بعد پھر وہاں کے لوگوں سے جو غیر مقلد ہوتے ہیں، غیر مقلد کا مطلب ہے جو کسی امام کی تقلید نہیں کرتے ہیں، جو خود سے حدیثوں کو پڑھتے ہیں اور جو ان کو سمجھ میں آتا ہے اس کے حساب سے جو ہے وہ اپنا عقیدہ بناتے ہیں۔ اور اسلام میں جو ہے زیادہ تر لوگ مقلد ہوتے ہیں ابھی کے وقت میں، جو کسی نہ کسی امام کی تقلید کرتے ہیں۔ تو سعودی عرب میں بہت سارے غیر مقلدین سے میری ملاقات ہوئی، اور پھر حدیثوں کی طرف رجحان گیا، اور اس کو جب پڑھنا شروع کیا تو پتہ چلا کہ یہ تو جو امام صاحب کی باتیں ہیں اس سے ٹکرا رہی ہیں۔ بہت ساری باتیں ایسی نظر آئی جو فقہ میں جو باتیں بتائی گئی ہیں اس سے متضادی تھیں، اس سے اختلافی تھیں۔ تو اس بیسس پر پھر میں نے جو ہے اپنے طور پہ تحقیق شروع کیا۔ پھر وہاں پر میں کچھ وہاں کے بڑے علماء کے ساتھ رہا، وہاں پر میں نے فقہ کو بھی سیکھا، فقہ حنبلی جو ہے اس کو میں نے وہاں پر پڑھا، حدیثوں کے اوپر بھی میں نے علم لینے کی کوشش کی، اس کے ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کی،
اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کے اوپر بھی جو ہے میں نے تفسیر وغیرہ جو ہے اس کو ریفر کرنا شروع کیا. تو پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے جو ہے 2009 کے آس پاس میں ایسا مسئلہ ہوا کہ بہت ساری باتیں جو ہے وہ کانٹراڈکٹری نظر آنے لگی، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری ایسی باتیں بھی نظر آئیں جو جس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ امورل ہیں، عجیب و غریب ہیں. سن کر کے باتیں جو ہے وہ کوئی بھی جو مطلب جو ایک نیتک انسان ہے، جو مورل آدمی ہے، وہ ان باتوں کو قبول نہیں کر سکتا. پھر میرے سوالات شروع ہو گئے، جو میرے جو علماء تھے جن کے ساتھ میں رہا ہوں، جو میرے اکابر تھے، ان کے ساتھ سوالات شروع ہو گئے. انہوں نے کہا تم جھمیلے میں پڑ رہے ہو، تم سوال نہ کرو، سوال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے، اگر آپ سوال کریں اور گمراہ ہو جائیں تو پھر تو مسئلہ ہے اس میں کہیں نہ کہیں. پھر میں نے بہت تحقیق شروع کر دی. میں نے شیعوں کی کتابیں بھی پڑھنی شروع کر دی، کیونکہ میں سنی گھر سے بلانگ کرتا ہوں. تو اس سے پہلے تو میں نے سنیت کی کتابیں ہی پڑھی تھی، لیکن پھر میں نے شیعوں کی کتابیں بھی ریفر کرنا شروع کر دیا. دیکھا کہ رسول اللہ کی فیملی کو ہی جو ہے بہت برے طریقے سے مارا گیا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا گیا. تو ایسے سوالات بہت سارے آتے گئے. کرتے کرتے یہ تقریباً 2013 کے آس پاس کا معاملہ ہے، جب ساری تحقیق سے میں تھک گیا. مجھے لگا کہ نہیں، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے. کسی سے پوچھتا ہوں تو کوئی جس کو کہتے ہیں کہ واجب جواب مجھے نہیں دے پاتا ہے. وہاں پر سعودی کے ایک بڑے تسلی بخش بھی کہہ عالم، سکتے ہیں. ہاں تسلی بخش جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بالکل. تو وہاں پر سعودی کے ایک بہت بڑے مفتی جی گزرے ہیں، شیخ بن باز، اور ان کا فتویٰ ہے کہ زمین جو ہے وہ چپٹی ہے، اگر کوئی اس کو گول مانے تو وہ کافر ہے. اب یہ باتیں تو اپنے آپ میں بڑی عجیب ہے، تمسخر والی باتیں ہیں، کوئی بھی سنے گا تو ہنسے گا. میرے جو عالم دین تھے، میں ان کے پاس گیا کہ بھئی یہ فتویٰ کیا ہے یہ. تو انہوں نے کہا کہ شیخ صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. تو میں نے بولا آپ مانتے ہیں کہ زمین چپٹی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں. میں بولا لیکن جو آج سائنس اتنا پروگریس کیا ہے تو وہ تو یہ بتا رہا ہے کہ یہ زمین چپٹی نہیں ہے. تو کہا کہ تم سائنس کی باتوں کو مانتے ہو، اللہ کی باتوں کو نہیں مانتے ہو. تو میں نے کہا کہ یہ چیزیں تو پریکٹیکل ہے، یہ تو آنکھوں کے سامنے آ رہی ہیں. تو انہوں نے ایک بس جو آج آپ ہر جگہ دیکھیں گے، ہر مسلمان چاہے وہ پڑھا لکھا ہو نہ ہو، بہت بڑا عالم دین ہو، ان سب کے پاس نا ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ کیا بولتے ہیں بہانہ ہوتا ہے کسی بھی چیز کو، کہ یہ یہود و نصارہ کی سازش. کسی بھی بات کے پیچھے وہ یہود و نصارہ کو لگا دیتے ہیں کہ ان کی سازش. تو امام صاحب نے بھی مجھے ایسے ہی گھمانے کی کوشش کی. اور بھی باتیں میں نے جب حدیث کے اوپر غور و فکر شروع کیا، میں نے ان سے سوال جواب شروع کیے، تو وہ ہمیشہ یا تو جواب نہیں دے پاتے تھے، معقول جواب نہیں ہوتا تھا ان کے پاس میں، یا پھر وہ ٹال دیتے تھے باتوں کو. کرتے 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 پھر 2013 کے آس پاس میں جو ہے مجھے سمجھ میں آ گیا کہ یہ جو مذہب بنا کر پیش کیا گیا اسلام کا، اس کے اندر کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے جس کو ایک سوچنے سمجھنے والا انسان قبول کر سکتا ہے. اس کے اندر صرف ایسی باتیں ہیں کہ جس کو جو ان پڑھ ہے یا جو سوچتا نہیں ہے، جس کے پاس عقل نہیں ہے، یا عقل ہے تو وہ عقل کا استعمال نہیں کرنا چاہتا ہے، تو اچھا وہ اس انسان میں اس کے اندر. طاہر جی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے ساحل بھائی. جی میں میری آواز آ رہی ہے طاہر بھائی؟ ہاں اب آ رہی ہے. اچھا نہیں آ رہی ہے یار، ابھی یہ آ رہی ہے، ابھی آ رہی ہے کنیکشن ساحل بھائی، آ رہی. ابھی آ رہی ہے. جی میں یہ پوچھ رہا تھا آپ سے کہ یہ جو بن باز کا جو فتویٰ ہے، یہ کون سی کتاب جی میں آپ نے پڑھا ہے؟ کچھ ریفرنس بھی دے دے تاکہ جو جتنے غیر مقلد حضرات ہیں جو بن باز کو جو ہے وہ پائے کا عالم سمجھتے ہیں، اور بڑی ہی ویلیو ہے بن باز کی غیر مقلدوں کے نزدیک. تو اور خود جو ڈاکٹر ذاکر نائک ہے MBBS صاحب، جو جی سائنس جی سائنس سائنس کرتے رہتے ہیں اسلام میں، وہ خود بھی ہاں بن ہاں باز کو کافی مانتے ہیں، کیونکہ وہ خود بھی ایک چھپے ہوئے سلفی ہے. تو یہ کون سی کتاب میں ہے تاکہ جو ہمارے جو غیر مقلد حضرات ہیں وہ بھی جا کے چیک کر سکے کہ بن باز صاحب نے اتنی بڑی بات کہہ دی کہ جو زمین کو چپٹی نہ مانے وہ کافر ہے؟ اس طریقے کی بات جو آپ نے کی ہے. ہاں ان کی ایک فتویٰ کی کتاب ہے، اس کا نام ایگزیکٹلی تو مجھے ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، اس زمانے میں پڑھی تھی میں نے. پر میں آپ کے ساتھ میں اس کو شیئر کر دوں گا، تو آپ کسی بھی اسٹریم میں اس کو شیئر کر دیجیے گا. میں آپ کے ساتھ میں شیئر کر دوں گا. فی الحال میرے کو نام اس کا بھی یاد نہیں آ رہا ہے. فتویٰ کی ان کی ٹھیک کتاب ہے،
جیسے سعودی کے جو بڑے مفتی ہیں، ان لوگوں نے ایک فتویٰ کا اپنا لسٹ بنایا ہوا ہے. تو میرے پاس ایک سافٹ ویئر تھا پہلے، علیم کر کے ایک سافٹ ویئر آتا تھا سی ڈی میں، اس کا سی ڈی بنتا تھا علیم کر کے. تو اس کے اندر یہ سارے فتوے کے جو ہے لسٹ ہوتے تھے، اس میں شیخ عثیمین ہیں، شیخ بن باز ہیں، ان سب کے فتوے کے لسٹ ہوتے تھے. تو میں نے وہاں سے پڑھا تھا، پر ان کی جو جی کتاب ہے وہ فیمس کتاب ہے، میں اس کا نام آپ کو شیئر کر دوں گا. جی جی. اب دیکھیے ادھر طاہر بھائی کہ بن باز کہہ جی رہے ہیں جی زمین چپٹی ہے، احمد رضا خان صاحب کہتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ ساکن ہے، اور پھر اس طریقے ہاں سے کہنا کہ یار آپ کو اللہ پہ یقین ہے یا پھر سائنس پہ یقین جی ہے؟ جی جی یہ جی. بڑی عجیب بات ہے. ہاں تو ان کو باتیں پھر اس ٹالنی کے ہوتی ہے تو بعد دو پھر یہ چیزیں جو ہیں. انٹرنیٹ مولوی ہے طاہر بھائی، جو جی 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 ہاں جی ساحل میں بھائی یہ کہہ کہیں رہا آپ. تھا کہ جو یہ انٹرنیٹ مولانا ہے، یہ سائنٹسٹ مولانا، ہاں ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو انٹرنیٹ پہ سائنٹسٹ مولانا لوگ ہیں، پھر یہ گیان ہاں دیتے ہیں کہ اسلام قرآن میں تو سائنس ہی سائنس ہے، اور جب آپ اس طریقے کے سوال کرو تو پھر وہ پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں پیچھے سے کہ آپ کو سائنس پہ زیادہ بھروسہ ہے یا پھر اللہ کی باتوں پہ بھروسہ ہے. یہ کیسا دوگلا پن ہے ان کا؟ یہ دوگلا پن ایکچولی کیا ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جتنے جو یہ کیا بولتے ہیں مسلمان ہیں پورے دنیا میں، آپ دیکھیں کہ یہ کتنے سارے فرقوں میں ہیں. مطلب پورے تتر بتر ہیں، کوئی کسی کو نہیں مان رہا، کوئی کسی کو نہیں مان رہا، کوئی کسی کو غلط بول رہا ہے، کوئی کسی کو صحیح بول رہا، اور سب ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب صحیح ہیں. جبکہ اتنی بڑی بڑی جو ہے کہ ان کے اندر میں جو ڈفرینسز ہیں، اگر اس کو دیکھا جائے کہ اس کے بیسس پہ ایک دوسرے کو مشرک و کافر بھی بولتے ہیں یہ، لیکن سب جو ہے ایک ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں. اور جب یہ بات ہوگی نا مسلمان کتنے ہیں، تو بولتے ہیں 1.9 بلین ہم مسلمان ہیں پوری دنیا میں. لیکن آپ دیکھیں کہ کتنے فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں اور الگ الگ علماء اور مولانا کے پیچھے چل رہے ہیں. کیونکہ مسئلہ کیا ہے ساحل بھائی؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو قرآن ہے نا، اور اس کا جو انٹرپریٹیشن ان لوگوں کے سامنے رکھا گیا ہے، وہ اتنا بے ترتیب ہے کہ اس پہ کوئی بھی انسان اگر تھوڑے سے سوچ کے حساب سے پڑھے گا نا تو وہ الجھ جائے گا. اور جب وہ الجھ جائے گا تو کیا کرے گا؟ مجبور ہو جائے گا، وہ بولے گا کہ بھائی جو امام صاحب ہیں انہی کی بات کو مانتے ہیں، ادروائز اس میں پرابلم ہے. ایسا معاملہ ہے. تو امام صاحب جو بیٹھتے ہیں ان کو جو چیزیں بتائی جاتی ہے فقہ کے حساب سے، وہ اس کے حساب سے چلتے ہیں. اور جو انڈیویڈول ریسرچر ہوتے ہیں وہ اپنا فرقہ بنا لیتے ہیں، جیسے کہ اسرار احمد صاحب ہیں، ڈاکٹر جاوید احمد غامدی ہیں، یہ ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں. ان لوگوں نے اپنے فرقہ بنا لیا ہے. اور باقی جو ان سے ہٹ کر کے جو دارالعلوم سے پڑھ کے آتے ہیں ان کے فرقے چلے آ رہے ہیں، پرانے پرانے فرقے چلے آ رہے ہیں. تو یہ مسئلہ ہے ان کے ساتھ میں کہ اتنی زیادہ اختلافی باتیں ہیں کہ یہ الجھ جاتے ہیں. اب اس کے پاس جواب نہیں ہوگا تو کیا کہیں گے؟ یہی کہیں گے کہ بھائی زبردستی مانو اللہ کی باتوں کو. آپ کی آواز. ہلو ساحل بھائی، آپ کی آواز تو نہیں آ رہی ہے. ہلو. جی جی بالکل بالکل بالکل، آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ سارے کے سارے کنفیوز ہے یہ، اور یہ سب مل کے ہمیں کنفیوز کر رہے ہیں اصل میں. جی جی ایک منٹ رکیے گا. ہاں آپ کی آواز تھوڑی دیر دیر سے آتی ہے. ابھی آ رہی ہے کیا؟ ابھی تو آ رہی ہے. ابھی مطلب ہم پیرللی چل رہے ہیں، اس چیز کو میں چیک کرنا چاہ رہا ہوں. ہاں نہیں، اصل میں کچھ انٹرنیٹ کا ایشو ہے، ایک منٹ دیجیے گا مجھے. ہوں. ہاں ایک منٹ دیجیے گا مجھے، یہ کچھ انٹرنیٹ کا ایشو چل رہا ہے میرے ادھر. میں ہوں. یہ کہہ رہا تھا، ابھی آ رہی ہے کیا آواز آپ کو؟ ہاں ابھی ابھی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے، صاف آ رہی ہے. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ یہ علماء خود آپس میں اتنے کنفیوز ہے، اور یہ سب مل کے پوری عوام کو پاگل بنا رہے یہ لوگ. ہاں اسی لیے تو دیکھیے نا سسٹم کیسا بنایا ہے. اگر آپ حنفی ہیں، اگر آپ حنفی فقہ کو فالو کرتے ہیں تو آپ امام مالک کے فقہ میں نہیں جا سکتے ہیں. ایسا نہیں ہو کہ آپ زکوٰۃ کے معاملے میں مالک کے فقہ میں چلے گئے اور نماز کے معاملے میں حنفی فقہ میں آ گئے. ایسا نہیں کر سکتے آپ. سسٹم ایسا ان لوگوں نے اس لیے بنایا ہے
کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگر آپ سائملٹینسلی دو میں جاؤ گے تو اتنی کانٹراڈکٹری باتیں ملیں گی کہ پھر آپ کنفیوز ہو جاؤ گے. کنفیوز ہو جاؤ گے تو آپ کے پاس کوئی معاملہ نہیں بچے گا. یا تو آپ باہر نکل جاؤ گے دین سے جو ان کے حساب سے مرتد ہوتے ہیں, یا پھر آپ ان کو ویلو تو کم سے کم ان کو تو ویلو نہیں دو گے کہ بھائی یہ کیا کنفیوژن ہے. یا تو آپ کنفیوژن میں ہی گھومتے رہ جاؤ گے, اور یا پھر آپ باہر ہی نکل جاؤ گے دین سے. تو اسی وجہ سے ان لوگوں نے ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے کہ اگر آپ ایک فقہ میں ہیں تو آپ دوسرے فقہ میں مت جاؤ. جی بالکل صحیح کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا. اچھا اس میں یہ بھی پھر وہ گمراہی کے بھی فتوے لگ جاتے ہیں کہ اگر آپ دو فقہ کو ایک ساتھ مانو گے تو پھر آپ گمراہ ہے. ہاں یہ تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سسٹم ایسا ان لوگوں نے بنایا جان بوجھ کر کے کہ ایک فقہ میں, جب میں حنبلی فقہ کو پڑھ رہا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی تو حنفی فقہ میں بھی بڑی ساری باتیں ہیں جو حدیث سے میچ کرتی ہیں. تو میرے جو امام صاحب تھے انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں, تم ایک ہی فقہ پہ رہ سکتے ہو, دو فقہ میں نہیں جا سکتے. دو فقہ میں جاؤ گے تو پھر تو یہ تو گمراہی ہو جائے گی. مطلب نہیں. میں نے بولا ایسا کیسے بھائی, آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ چاروں طریقے سے نماز پڑھتے تھے, چاروں طریقے سے کام کرتے تھے, جو چار ان لوگوں نے فیمس کیا ہوا ہے. تو بھائی میں تو رسول اللہ ہی کے پاس جا جی رہا ہوں نا لوٹ کر کے, میں تو امام صاحب کے پاس نہیں جا رہا ہوں لوٹ کر کے. آپ کے حساب سے تو رسول اللہ ہی کرتے تھے سارے کام, تو میں تو امام صاحب کے پاس نہیں جا رہا. لیکن وہ کہتے نہیں 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 نہیں, تم نہیں جا سکتے. بالکل. مطلب یہ ایک ایسا مذہب ہے ساحل بھائی جس میں سوچنے کی کوئی آپ کو جو ہے اجازت نہیں ہے. آپ سوچو گے تو آپ گئے. یہ ایک ماتر ایسا مذہب مجھے دنیا میں نظر آتا ہے. بالکل 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 آپ کی بات صحیح ہے. میری آواز آ رہی ہے نا طاہر بھائی؟ ہاں ہاں, آپ کی آواز آ رہی ہے جی. اچھا اچھا, میں جتنے درشک ہیں 722 لوگ دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, آپ سبھی سے ہوں. ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سب سے پہلے کام یہ کریے کہ طاہر بھائی کا جو چینل ہے اس کا لنک میں نے پن کمنٹ کیا ہے. 500 سبسکرائبر ایز آف ناؤ ہے. بڑا ہی مست نالج ہے طاہر بھائی کا, اور وہ ہمارے ساتھ مل کے کئی سارے پروگرامز کرنے والے ہیں, اور ان کے چینل پہ بھی ہم لائیو سٹارٹ کریں گے, وہاں پہ بھی میں آؤں گا. اور بہت اچھا انداز ہے ان کا بات کرنے کا اور اپنی بات رکھنے کا. تو آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ آپ طاہر بھائی کی چینل کو جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ سبسکرائب کر لیں. میں نے لنک شیئر کیا ہے, سبھی لوگ سبسکرائب کر لیں, کیونکہ بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہر اینگل سے, ہر طریقے سے, جن کے پاس جس طریقے کا علم ہے اس حساب سے ہم اپنی باتیں دنیا کے سامنے رکھ سکے. خاص کر کے جو ہمارے مومن بھائی ہے, دوست ہے, احباب ہے, ان تک ہمیں بات پہنچانا ہے تاکہ وہ اس جنجال سے نکل سکے. یہ ہماری چاہت ہے, ہمارا مقصد ہے. ہمارا مقصد کبھی کسی مسلمان کو ذلیل کرنا یا ان کو نیچا دکھانا بالکل نہیں ہے ہمارا مقصد. ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی میری بات ہو رہی تھی طاہر بھائی سے, اور ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ ہمارا مقصد تو مسلمانوں کو حقیقت بتانا ہے کہ بھائی یہ پرابلم ہم کو نظر آتا ہے, آپ لوگ بھی اس پہ غور کریے, دیکھیے, اور اس کے بعد خود فیصلہ لیجئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. تو آپ سبھی لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ طاہر بھائی کے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ان کے چینل کی بھی ریچ بڑھے اور ہماری جو دعوت ہے وہ کروڑوں لوگوں تک پہنچے. اور جتنے لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں آپ سبھی سے بھی ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں. اور جب طاہر بھائی کی بات ختم ہو جائے گی اس کے بعد پھر ہم لائیو کالز بھی لیں گے, جس میں ہم مومن بھائیوں کو موقع دیں گے طاہر بھائی سے سوال کرنے کا. جی طاہر بھائی, تو آپ اپنی بات آگے کنٹینیو کریے کہ اور کیا کیا ایسی چیزیں آئی آپ کے سامنے جس سے یہ آپ کا جو شک ہے, جو پہلے شک بنا ہوگا اس کے بعد پھر یہ یقین میں بدلا ہوگا کہ نہیں, جس کو ہم بچپن سے آج تک صحیح مان رہے تھے, خدا کی طرف سے مان رہے تھے, دراصل یہ ایک دھوکہ ہے. ہاں, اس میں جب میں نے حدیثوں کو اسٹڈی کرنا شروع کیا نا ساحل بھائی, تو اس میں اتنی اختلافی باتیں آئی. اب ایک جگہ پہ حدیث میں آتا ہے کہ محمد صاحب جو تھے وہ آخری وقت میں کچھ لکھنا چاہتے تھے, ایسا کچھ لکھ کر کے دینا چاہتے تھے کہ ان کی امت میں جھگڑا نہ ہو. یہ بڑی بات ہے, یعنی ان کی امت جو ہے وہ فرقوں میں نہ بٹے, تفرقہ نہ ہو آپس میں. تو جب انہوں نے ڈیزائر کیا کہ بھائی میں لکھنا چاہتا ہوں, بخاری کی حدیث ہے اور یہ صحیحین حدیث ہے, بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے, اور یہ تواتر حدیث ہے, یعنی کہ 2-3 صحابہ نے نریٹ کیا ہوا ہے. تو جب ابن عباس کی روایت میں آتا ہے کہ جب انہوں نے لکھنے کی خواہش کی تو انہوں نے بولا بھی قلم لاؤ اور وہ لاؤ, پیپر لاؤ, میں لکھوا دوں تمہارے لیے ایسی باتیں.
تو حضرت عمر جو تھے وہ انہوں نے کہا کہ نہیں یہ لکھنے کی بات نہیں ہے، اس کو چھوڑ دو، نہیں لا کے دو کوئی ان کو پین اور کاغذ جو ہے۔ تو محمد صاحب نے پھر کہا کہ نہیں میں لکھنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، صحابہ کو انہوں نے کنونس کیا کہ ان کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، ان کو ابھی کچھ بھی مت لکھنے دو۔ تو رسول اللہ جو تھے وہ غصے میں آ گئے کہ یار یہ تم مجھے بول رہے ہو، میں تمہاری دماغی حالت، میری دماغی حالت جو ہے تم سے بہتر ہے آج بھی۔ اب یہ حدیث جب میں نے پڑھا تو میرا تو دماغ ہی ہل گیا کہ یار یہ ہم تو عمر رضی اللہ عنہ کہتے آئے ہیں اور اتنے بڑے صحابہ ہیں، ٹاپ 10 عشرہ مبشرہ ہیں، جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے، اور یہ تو رسول اللہ کو منع کر دیں۔ اور قرآن میں سورہ حجرات میں آیت ہے کہ رسول کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں، تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو میں نے بولا یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ میں امام صاحب کے پاس گیا لے کر کے کہ مطلب یہ تو عمر تو یہ تو میرے حساب سے تو یہ منافق آدمی ہے۔ اب وہ تو میرے اوپر ایسے غصے سے برس پڑے، یہ اب تم یہ کیا بات کر رہے ہو، حضرت عمر کے بارے میں تم ایسی بات کر رہے ہو۔ میں نے بولا حضرت عمر کے بارے میں کر رہا ہوں، یہ کتاب کر رہی ہے، میں تو صرف اپنے ایک کوشچن کر رہا ہوں آپ سے کہ بھائی انہوں نے رسول اللہ کو لکھنے نہیں دیا، اور قرآن میں آئے تھے، انہوں نے کہا نہیں تم نہیں سمجھ پاؤ گے، ان سب چیزوں کو تم چھوڑ دو۔ میں بولا یار یہ بڑی عجیب بات ہے کہ جب ہم کوئی سوال لے کر کے جائیں تو صاحب کہیں کہ آپ سمجھ ہی نہیں پائیں گے۔ تو اس طرح سے بڑے سارے ایسے معاملات ہوئے جو سامنے آتے گئے، اور اس کے بعد دھیرے دھیرے کرتے کرتے میں نے دوسرے اسکالرز کو بھی سننا شروع کیا ساحر بھائی، کیونکہ مجھے لگا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے اتنا علم نہ لیا ہو، تو جو جیسے جاوید احمد غامدی صاحب ہیں پاکستان کے، ایک ٹائم میں ڈاکٹر اسرار احمد کو بھی میں نے تھوڑا بہت سنا تھا، تو مجھے لگا کہ شاید یہ لوگ جو ہے کچھ کلیریفائی کر سکیں، پر دیکھا کہ یہ سب جو ہے کہیں نہ کہیں اپنا الو سیدھا کر رہے ہیں، اپنے مفاد کی وجہ سے یہ سچی بات کو پیش نہیں کر رہے ہیں، یا باتوں کو توڑ مڑوڑ کر کے پیش کر رہے ہیں جو کہ حقیقت نہیں ہے، فسانہ بتا رہے ہیں اور حقیقت کو چھپا دے رہے ہیں۔ تو یہ چیزیں جب سامنے آ گئی تب مجھے لگ گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ سچائی جو ہے وہ اس مذہب میں نہیں ہے۔ باقی رہا کہ میں اس کے بعد تحقیق میں لگا رہا، اور میں نے پھر قرآن کو جب پڑھنا، چونکہ عربی قواعد کو کا علم میرے پاس تھوڑا تھا اس ٹائم میں، تو میرا شوق بڑھا، تو پھر میں نے جو ہے عربی قواعد کو جاننے کی کوشش کی، کتابیں خریدی اور گرامر کو سیکھنا شروع کیا۔ تو پھر جب میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا تو میں تو تعجب ہی رہ گیا یار کہ قرآن کی کا کیا، جو متن جو ہے قرآن کا وہ کیا ہے، ٹیکسٹ کیا ہے، اور اس کے جو معنی ان لوگ بیان کر رہے ہیں اس میں گرامر کو تو بالکل پرکھچی اڑا دیا ان لوگوں نے۔ یعنی پریپوزیشن جو ہے، حرف جر جو ہے وہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ضمیر جو ہے وہ نہیں ہے، اسم وہ نہیں ہے، صفت وہ نہیں ہے، کیا بولتے ہیں آپ کو، اسم نکرہ وہ نہیں ہے، معرفہ وہ نہیں، ہر چیز کو بالکل برے طریقے سے بدل دیا۔ تو وہ پڑھتے پڑھتے پھر جا کر کے سمجھ میں آیا کہ اچھا یہ سب سارا کچھ جو ہے بنایا گیا ہے، ایک سیاسی نظام بنایا گیا ہے۔ اسلام اصل میں ہے کیا؟ قبائلی سوچ والا سیاسی نظام ہے جو یہ چاہتا ہے کہ پوری دنیا پر اپنی حکومت کو قائم کرے، اور اس کے دو الگ الگ جو ہے شکل شروعاتی دور میں آئے، تین شکل آئے تھے، ایک خوارج کے نام سے مشہور ہوا تھا، ایک سنی اور ایک شیعہ، اور ان تینوں نے یہی کوشش کیا ہے کہ کیسے بھی کر کے ہم اپنی حکومت کو ثابت کریں اور پورے دنیا میں اس حکومت کو ایکسپینڈ کیا جائے۔ اور یہ چونکہ اس سے پہلے کرسچینٹی نے یہی کام کیا تھا، کانسٹینٹینوپل نے جو بائبل کو انٹرپریٹ کر کے اور اس کے بعد کرسچینٹی کو ایکسپٹ کر کے پوری دنیا پہ حکومت اپنی تھوپنے کی کوشش کی تھی، تو اسی کا سہارا لے کر کے ان لوگوں نے پھر، اور اس میں کیا ہوا کہ جو فارسی لوگ آئے تو ان لوگوں نے پورے فارس کی کہانیاں اس کے اندر گھسا دی، جو زاراتھسٹرا کی جو کہانیاں ہیں زوروسٹرینزم کی، اسی سے نماز، اسی سے روزہ، اسی سے جو ہے یہ معراج کا واقعہ اور بہت ساری چیزیں اسلام کے اندر میں سب اس میں داخل کر دیا گیا، اور دھیرے دھیرے کر کے جو ہے اس کو ایک مذہب کے طور پہ لوگوں کو پیش کیا گیا، اور لوگ جو ہے اس کے بعد بلائنڈلی جو ہے اس کو مانتے چلے آئے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں کہ جو لوگ اسلام کو مانتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، نماز، اذان بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کان میں اس کے اذان دیا جاتا ہے، اور اسی ٹائم میں یہ گواہی دی جاتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ اب ساحل بھائی مجھے ایک بات آپ بتائیں، تھوڑی سی سوچنے کی بات ہے کہ اگر مان لیا مجھے کوئی کسی کیس میں مجھے پھنسایا گیا ہے اور مجھے کھڑا کر دیا گیا کٹ گھرے میں، جج کے سامنے ایک آدمی آئے اور اس سے پوچھا جائے کہ بھائی اس نے وہ کارنامہ کیا تھا کہ نہیں، اس نے وہ چوری کی تھی کہ نہیں، تم نے دیکھا تھا کہ نہیں، وہ آدمی کہے کہ صاحب میں نے دیکھا تو نہیں تھا، میں نے بس سنا تھا، اور جج اس سنے ہوئے کی گواہی پر مجھے سزا دے دے، تو کیا یہ بات جسٹیفائیڈ ہوگی؟ کیا کوئی بھی مسلمان اس بات کو قبول کرے گا؟ دنیا کا کوئی بھی مسلمان؟ لیکن انہوں نے نہ محمد کو دیکھا، نہ اللہ کو دیکھا، اور گواہی دیکھو کیسے چوڑے سے دے رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہو رہا تو اس کے کان میں اذان، اور اس کے بعد سے کنٹینیو 5 ٹائم جو ہے
اذان چل رہا ہے، اذان چل رہا ہے، ٹھیک ہے. سوچیے ساحل بھائی، مطلب بالکل کیسی عجیب بالکل. بات ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی گئی دھیرے دھیرے کر کے، تو پھر وہاں سے اس میں رہنے کا کوئی مطلب ریزن نہیں رہا میرے پاس میں، تو میں اس سے تو باہر ہو گیا. لیکن پھر جب میں نے قرآن کو اسٹڈی کیا تو پتہ چلا کہ نہیں، قرآن جو ہے وہ ایک دوسرا میسج دیتا ہے، اور قرآن جو ہے اس کو بہت برے طریقے سے موڈیفائی کیا گیا ہے. قرآن اصل میں جو میں سمجھ سکا ہوں ساحل بھائی، وہ ایک طرح کا فلاسفیکل ریسرچ ہے، جس میں ہائپوتھیسس کو رکھا گیا ہے، السٹریشن، اور اس کے تھرو جو ہے باتوں کو بتایا گیا ہے. اگر آپ تحقیق کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ جو عیسیٰ اور مریم والی کہانی ہے نا، جو قرآن کے اندر بھی ہے، انٹرپریٹ کی جاتی ہے، بائبل کے اندر بھی ہے، اگر آپ اس کے پیچھے جائیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ مصر میں بھی یہی کہانی ہوئی تھی 2000 عیسیٰ قبل، یعنی 2000 بی سی میں. یہ کوئی را نام کا ایک کنگ تھا، اس کی ایک آنکھ کو پھوڑ دیا گیا تھا، تو اس کی ایک ہی آنکھ رہ گئی تھی. تو اس کے بارے میں بھی یہی کہانی ہے کہ وہ کسی ورجن لڑکی سے پیدا ہوا تھا اور اس کو صلیب پہ چڑھا دیا گیا تھا. تو ایسی کہانیاں آپ کو اور بھی جگہ پر ملیں گی. تو یہ میرے حساب سے جب میں نے قرآن کو سمجھا ہے جس حساب سے، تو اس میں سمجھ میں آیا کہ ایک ہائپوتھیسس کے اوپر بیس کر کے ایک ریسرچ پیش کیا گیا ہے، جس میں آپ کے شعور کے اندر، آپ کے برین کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں اس کو بتایا گیا ہے، اس کو ڈپکٹ کیا گیا ہے اسٹوریز کے تھرو، کیریکٹر کے تھرو، ایجنٹس کے تھرو. لیکن ان لوگوں نے کیا کیا، اس میں ساری کہانیاں جو ہے اس کو لٹرلی جو ہے اس کو ایک رسول ایک بنا کر کے، یا جو بھی ایک کیریکٹر بنا کر کے، اور اس کے تھرو پورے چیزوں کو ایک کہانی سیٹ کر کے کہ بھائی مکہ میں ایسا ہوا، مدینہ میں ایسا ہوا، اور اس طریقے سے جو ہے اس کو پروپیگیٹ کیا. اور پھر جا کر کے یہ ایک مذہب جو ہے آج ایک جنونی مذہب کے طور پر پوری دنیا میں موجود ہے، جس کے اندر ہزاروں اختلاف ہے، لیکن وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں کہ اس کے اندر اختلاف ہے. آپ ایک چیز اور دیکھیں گے آپ کہ سارے مسلمان، کسی سے بھی آپ پوچھ لیجئے، چاہے وہ بہت پڑھا لکھا انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، یا پھر نہیں پڑھا لکھا ہو، کوئی رکشہ چلانے والا ہو، آپ جا کے پوچھیں کہ قرآن جو ہے وہ یہ مطلب کیا مکمل کتاب ہے، وہ چیلنج کر کے آپ کو کہے گا کہ یہ 1400 سال میں اس کتاب میں ایک ڈاٹ بھی چینج نہیں ہوا. لیکن یہ آپ بڑی عجیب بات ہے. میں نے پوچھا کئی لوگوں سے، بھائی تم تھے 1400 سال پہلے؟ بولا نہیں تھا، لیکن نہیں ہوا. تو میں نے بولا تم کیسے اس بات کو کہہ رہے ہو کہ نہیں ہوا؟ کیونکہ ایک جگہ ورس ہے، ایک جگہ حفظ قرآن ہے، ایک جگہ ورش، مطلب الگ الگ قرآن ہے موجود ہے. میں نے بولا اس میں تو نقطے کا بھی بدلاؤ ہے، کہیں پر زیر زبر کا بدلاؤ ہے. ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں وَإِنَّهُ لَعَلَمٌ لِلسَّاعَةِ، جابر بن عبداللہ کہہ رہے ہیں کہ میں پڑھتا ہوں وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ. میں نے بولا دونوں کے معنی میں فرق ہو گیا، اور تم کہہ رہے ہو کہ اس میں زیر زبر کا بھی فرق نہیں ہے. تو میں کئی لوگوں سے ملا، کئی لوگوں سے پوچھا، لیکن انٹرسٹنگلی یہ عجیب بات ہے کہ ان کو قرآن پڑھا بھی نہیں، انہوں نے کبھی پڑھا نہیں ہے، لیکن دعویٰ ایک دم ایسا کرتے ہیں کہ بھائی 1400 سال میں اس کتاب میں ایک ڈاٹ بھی چینج نہیں ہوا. تو کیا بتائیں. کانفیڈنس کے اعلیٰ مقام پر ہے وہ لوگ. غضب کا کانفیڈنس ہوتا ہے صاحب، غضب کا کانفیڈنس ہوتا ہے. اور سب سے بڑی بات لائف ہے کہ میں لا بس علمی ایسا میں کانفیڈنس. کانفیڈنس چاہیے. جی 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 جی. بہت ہی عجیب بات ہے. جی اچھا، میں طاہر بھائی اصل میں جی جی آپ کو میں روکنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن میرا پورا جو غور تھا وہ اس بات پہ تھا جو آپ نے حضرت عمر کے بارے میں بتائی کہ محمد صاحب کا جو ہے، حضرت محمد صاحب جو ہے وہ ان کا آخری وقت ہے، وہ بیمار ہے، اور وہ کچھ لوگوں کو کچھ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، وہ کتاب منگا رہے ہیں، جو بھی منگا رہے ہیں. ہاں اور ہاں. حضرت محمد صاحب، حضرت عمر جو ہے وہ اس طریقے کا ان کا رویہ، تو کیا یہ ایک بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے جو ہمارے شیعہ حضرات ہے وہ حضرت عمر کو جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں اور ان کو برا بھلا کہتے ہیں؟ یہ ایک میرے خیال سے ہاں بہت بڑی وجہ ہو سکتی ہے. بالکل بالکل. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ بخاری کو ساری جو 6 حدیثیں ہیں نا اس کو کنارے کر دیے، صرف بخاری کو لے کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ میں نے بخاری کو ایک دم چھان کر کے پڑھا ہے بہت اچھے طریقے سے. صرف بخاری کو لے کر کے اگر آپ بیٹھیں گے نا، تو بخاری سے آپ کے ابو بکر جو ہے وہ بھی ظالم ثابت ہو جائیں گے، حضرت عمر بھی ظالم ثابت ہو جائیں گے، عثمان بھی ظالم ثابت ہو جائیں گے. علی ثابت نہیں ہوں گے، لیکن یہ تین تو آپ کو پکے ثابت ہو جائیں گے کہ یہ ظلم کرتے تھے، یا یہ رسول اللہ کے پیٹرن پر نہیں تھے. بہت ساری باتیں حدیث کے اندر میں.
نہیں لیکن اب جب یہ حدیث سامنے آ گئی ہے، کیونکہ عام جی طور پہ جو عوام ہے ان لوگوں تک یہ سب حدیثیں بتائی نہیں جاتی ہے کہ جس طریقے سے حضرت محمد صاحب نے یعنی حضرت عمر نے حضرت محمد صاحب کے ساتھ جو آخری وقت میں یہ کیا، تو اب جتنے ہ سنی حضرات، جتنے مومن ہیں، وہ اگر سن رہے ہیں ہماری اس بات کو اور وہ جا کے چیک کرے کہ ایسا ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، تو آپ کیا کہیں گے ان کے بارے میں؟ کیا یہ گستاخی نہیں تھی محمد صاحب کی؟ آپ کیا بالکل. کہیں تو گے؟ ان کو بالکل سوچنا چاہیے، تو بہت بڑی گستاخی ہے. ابھی ساحل بھائی میں آپ کو ایک اور چیز سناتا ہوں آپ کو. اللہ کے رسول جو تھے، اللہ کے رسول کے وقت میں کیا ہوا کہ انہوں نے، ان کے گھر میں رہتے تھے زید، ٹھیک ہے، اسامہ بن زید. ایک تو زید جو تھے جن کے وائف سے پھر شادی کا قصہ آپ نے پڑھا ہی ہوگا، زینب بن زید جہش بن کے ساتھ میں. حارثہ. جی، زید بن حارثہ. اب وہ جی زید جو تھے، چونکہ ان کے گھر میں رہتے تھے، منہ بولے بیٹا کے طور پہ رکھ لیا تھا اللہ کے رسول نے، تو اہل بیت میں سے شمار ہوتے تھے. ان کے بیٹا جو تھے ان کا نام اسامہ تھا، زید کے جو بیٹا تھے پہلی والی جی بیوی سے. اور وہ اسامہ جو تھے وہ بھی رسول اللہ کے گھر میں ہی رہتے تھے، اہل بیت کی طرح تھے، تو بہت قریب تھے رسول اللہ کے، علی کے، سب کے بہت قریب تھے. اب ہوا یہ کہ ایک کافر تھا، وہ رسول اللہ کا بہت بڑا دشمن تھا، حدیثوں میں جو بات ہے میں وہ بتا رہا ہوں. تو ان کو بھیجا گیا زید کو، چونکہ وہ بہت اچھے تیر انداز بھی تھے اور بہت تلوار چلانے میں ماہر تھے، ان کو بھیجا گیا پکڑنے کے لیے. اب انہوں نے جب اس کو پکڑا تو اس جو کافر تھا، اس نے جیسے انہوں نے تلوار چلایا نا اس کی طرف مارنے کے لیے، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ. یاد رکھیے کہ اس نے صرف لا الہ الا اللہ کہا، محمد رسول اللہ نہیں کہا، لا الہ الا اللہ. اس کے بعد بھی زید نے اپنا تلوار چلایا اور اس کا گردن اڑا دیا. اب یہ بات کسی نے بتا دی رسول اللہ کو، تو رسول اللہ جو ہے وہ جب انہوں نے بلوایا کہ اب بلاؤ اس کو، اسامہ کو. اب اسامہ آئے تو رسول اللہ نے پوچھا کہ بھائی اسامہ تم نے اس کو کیوں مارا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے تو مار دیا کہ وہ ڈر سے آپ کا لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا، ورنہ اس کو ایسا ایمان ومان نہیں تھا. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم اس کے دل کے اندر چلے گئے تھے دیکھنے کے لیے کہ وہ ڈر سے لا الہ الا اللہ پڑھا تھا؟ کیا کرو گے کل روز محشر میں؟ وہ کلمہ تمہارے لیے مصیبت بن جائے گا. تو اب یہ اتنی بڑی بات ہوئی، اللہ کے رسول نے منہ پھیر لیا اسامہ بن زید سے. اب دیکھیے کہ ابو بکر کے زمانے میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ختم ہو گئے تو ابو بکر کے ہاتھ پر ہم زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیں گے، زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے ہم ایسے نکال دیں گے، لیکن ہم ابو بکر کے ہاتھ پہ نہیں دیں گے، ابو بکر رسول تھوڑی نہیں. تو ابو بکر نے کہا کہ ہم ان کے خلاف جہاد کریں گے اور ان کا جو ہے ہم ان کا قتل کریں گے، اور اپنی پوری ٹیم تیار کی اور ان سب لوگوں کو مروا دیا. نہ وہ نماز کے منکر تھے، نہ وہ آپ کو روزہ کے منکر تھے، نہ وہ حج کے منکر تھے، نہ ایمان کے منکر تھے، ٹھیک ہے، اور لا الہ الا اللہ تو پڑھتے ہی تھے، ساتھ میں محمد رسول اللہ بھی پڑھتے تھے. لیکن صرف انہوں نے کہا تھا کہ ہم ابو بکر کے ہاتھ پر زکوٰۃ نہیں رکھیں، زکوٰۃ بھی نکالنے کو تیار تھے وہ. انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں دیں گے، اور اس بیسس پہ ابو بکر نے پورے کے پورے قوم کو یہ ختم کروا دیا. ٹھیک ہے، اب یہ بتائیے کہ یہ دونوں باتیں کتنی متضادی ہیں، آپ ہی سوچیں. بالکل 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 صحیح بات ہے آپ کی. تو ایسی نا، مطلب صرف بخاری میں ہی اتنی ساری باتیں بھری ہوئی ہیں کہ اگر آپ علماء کے سامنے لے کے بیٹھ جائیں تو ان کے پاس سوائے اور کچھ نہیں ہے کہ بھائی تم اس کو مان لو، اور کچھ نہیں، آپ دماغ نہیں لگا سکتے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سارے مسلمان بھائیوں سے، میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں، آپ قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن میں تو عقل کے استعمال پہ سب سے زیادہ زور دیا گیا ہے، اور آپ کے علماء بولتے ہیں کہ عقل کا استعمال نہ کرو. اب قرآن میں سورہ یونس کی آیت نمبر 110، 10واں سورہ ہے، اس کی آیت نمبر 110 میں یہ تک کہا گیا ہے کہ جو لوگ عقل کا استعمال نہیں کرتے اللہ ان کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے، گندگی پھینک دیتا ہے، رجس کے الفاظ. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی تم اپنی عقل کا استعمال کیوں نہیں کرتے؟ عقل کا استعمال کرو، علماء سے پوچھو جا کر کے کہ بھائی اس کا کیا جواب ہے. یہ تو باتیں بالکل متضادی ہیں. ایک طرف رسول اللہ منہ پھیر لے رہے ہیں اپنے ہی گھر کے اہل بیت میں رہنے والے اسامہ بن، جس کو بہت مانتے تھے وہ اسامہ بن زید سے، اور دوسری طرف آپ جو ہے کہ قتل کروا رہے ہیں لوگوں کو، کہ کہہ رہے ہیں کہ ہاں قتل کر دو. یہ تو نہیں ہو سکتا نا، سوچنے والی بات ہے. جی جی بالکل بالکل غور و فکر کا مقام ہونا چاہیے ہمارے مومن بھائیوں کے لیے کہ یار تھوڑا سا تو دماغ لگاؤ نا یار. آپ لوگ کیوں صرف ہر کسی کی باتوں پہ آ جاتے ہو؟ تھوڑا خود سے تحقیق کرو، تھوڑا سوچو، تھوڑا انسانیت کو اپنے سامنے رکھو، اور اس کے بعد سوچو کہ جو باتیں اسلام میں بتائی گئی ہے یا جو کام اسلام کے نام پر ہوئے ہیں،
کیا وہ واقعی میں قابل یعنی کیا کہیں گے اس کو، ایکسیپٹیبل ہے وہ سب کام؟ اگر قابل آپ اس کو قبول نہیں ہے وہ، صحیح بات ہے، قابل قبول، بالکل. تھوڑا تو آپ لوگ جو ہے نا، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں یار، ہم آپ کے دشمن نہیں ہیں، ہم آپ کو اپنا دشمن نہیں سمجھتے، آپ بھی ہم کو اپنا دشمن مت سمجھو. ہم یہ کام کوئی پیسوں کے لیے نہیں کر رہے ہو، آپ لوگ کے ذہن میں یہ چیز چڑھ گئی ہے کہ ہم کو جو ہے وہ کروڑوں روپے ملتے ہیں جس کی بنیاد پہ ہم جو ہے وہ اس طریقے کے چینل چلا رہے ہیں. نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے میرے بھائی، بالکل پیسوں کے لیے نہیں کر رہے ہیں. ہم یہ نہیں آپ کے سامنے حقیقت کو بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ جا کر دیکھو تو صحیح نا، کم سے کم بعد میں پھر الزام لگانا. آپ پہلے جا کر دیکھ تو لو نا کہ واقعی میں یہ جو باتیں بتائی جا رہی ہے وہ ہے بھی کیا نہیں ہے. اس کے بعد پھر جو الزام لگانا ہے آپ کو، پیسے کے لیے کر رہے ہیں، یہودی ایجنٹ ہے، یہاں سے پیسہ آ رہا ہے وہاں، یہ سب لگانا بعد میں، پہلے جا کر چیک تو کرو. جی طاہر بھائی. ہاں وہی بات ہے نا کہ میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ آپ جا کر کے پڑھیں ایک بار، چونکہ جب اگر آپ علم نہیں لے رہے ہیں تو آپ تو خود قرآن کے خلاف ہیں. یعنی آپ ایک طرف یہ بولتے ہیں کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے قیامت تک کے لیے، یہ سب مانتے ہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کی ذمہ داری اگر حفاظت کی جو لی ہے اللہ نے قیامت تک کے لیے، تو کس چیز کے لیے؟ کہ بس ایسے ہی چلاتے رہو نماز میں، یا اس کے اندر جو میسج ہے اس کو جاننے کے لیے ذمہ داری ہے؟ تو اس کے اندر کا جو میسج ہے اس کو پڑھو تو ایک بار جا کر کے دیکھو تو کہ کیا باتیں ایسا بے تکا ترجمہ کر کر کے پیش کیا گیا ہے چیزوں کو ساحل بھائی، کہ آپ پڑھیں تو آپ کو ہنسی آ جائے. طلاق کا بات چل رہا ہے، بیچ میں اچانک سے نماز کی بات آ جاتی ہے کہ ہاں تمہارے اوپر نماز فرض کیا گیا ہے، 2 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی، 3 وقت کی، ایسے کر کے. بھائی طلاق کا معاملہ چل رہا تھا، اس میں بیچ میں نماز آیا، پھر اس کے بعد طلاق شروع ہو گیا. ایسے بات کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی سینسیبل انسان ایسے بات نہیں کر سکتا ہے. آپ پری پوزیشن کو اتنا برے طریقے سے ان لوگوں نے قرآن کے اندر میں مطلب بدل دیا ہے کہ چیزیں نا، ایک ہوتا ہے نا کہ ندی سے پانی لے جاؤ اور ندی میں پانی لے جاؤ، یہ دونوں سنٹینس بالکل متضادی ہیں، الگ ہیں، ٹھیک ہے، مختلف ہیں. لیکن ان لوگوں نے ندی سے پانی لے جاؤ اور ندی میں پانی لے جاؤ دونوں کو الگ الگ چینج کر دیا ہے. مطلب ایک جگہ کہہ رہے ہیں کہ ندی سے پانی لے جاؤ تھا، لیکن اس کو بنا دیا ندی میں پانی لے جاؤ. باتیں بالکل ندی الگ ہو میں گئی. پانی لے جاؤ. ہاں تو اس طریقے سے استعمال کیا پریپوزیشن کو، تو ایسا مطلب بے ترتیب طریقے سے پیش کیا ہے قرآن کو. اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو سارا جو اسٹوری بنایا ہے ان لوگوں نے، اور اس اسٹوری کو تو کوئی بھی آدمی دیکھیے، اگر آپ منطق کا استعمال کرتے ہیں، اگر آپ مورل انسان ہیں تو آپ ہی سوچیں کہ اگر کسی انسان سے جو زنا ہو جاتا ہے، سپوز جیسے آپ نے دیکھے ہوں گے بڑی ساری تصویریں آتی ہیں صومالیہ کی، ٹھیک ہے، نائجیریا کی، یا ادھر عرب کی، کہ کسی کو زمین میں آدھا گاڑ کر کے اور اس کو پتھر سے یہ لوگ مارتے ہیں. کیوں بھائی؟ کہ وہ زانی ہے، اس نے زنا کیا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کسی سے زنا، جو آپ بولتے ہیں کہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا جرم ہے، اگر کسی سے ہو گیا ہے تو وہ تو ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے نا آدمی کا. اگر نیچرل انسٹنکٹ ہے، وہ اس سے ہو گیا ہے، اور اس کے بعد اس کو آخرت میں بھی جلنا ہے، تو پھر دنیا میں اتنا ٹارچر کیوں کر رہے ہو؟ دنیا میں تو موقع دو. لیکن کتنی کتنی امورل بات ہے اگر سوچا جائے تو، وہ کتنی مطلب اپنے منطق کے خلاف ہے یہ بات کہ اگر کسی سے سیکس ہے، اس کے جسم میں وہ چیز ہے کہ وہ کرے گا ہی کرے گا. اگر کوئی آدمی سیگمنڈ فرائڈ کو اچھے سے پڑھے گا تو پتا چل جائے گا کہ سیکس کتنا حاوی ہوتا ہے انسان کے اوپر میں. تو سیکس جو ہے وہ بہت ضروری چیز ہے، اور اس نے اس کو کہیں پورا کر لیا تو شادی نہیں کیا ہوا تھا تو اس کو پتھر سے مار دو. کیا کتنی امورل باتیں ہیں یہ، ٹھیک ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں ابھی ہم لوگ ڈسکس ہی کر رہے تھے نا ساحل بھائی، کہ جو نماز نہیں پڑھنے آتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے گھر میں جا کے آگ لگا دیں. یہ کیا بات ہوا جی یار؟ جی. یہ تو بالکل امورل بات ہے نا، کوئی سینسیبل بات نہیں ہے کہ کوئی نماز نہیں پڑھنے آیا تو اس کے گھر میں جا کے آگ لگا دیں گے. یہ تو ایک طرف رحمت للعالمین بھی آپ کہتے ہیں کہ وہ سب کے لیے رحمت ہے، یہ کیا رحمت ہوئے کہ گھر میں آگ لگانے کی بات کر رہے ہیں؟ تو عجیب و غریب طریقے سے اس چیز کو پیش کیا گیا ہے، اور بہت مطلب انسینسیبل باتیں ہیں. نہ سائنٹیفک کوئی چیز ملتی ہے اس کے اندر میں، ان سائنٹیفک باتیں. یہ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ ایک بار پہلے سائنس کوئی چیز ڈسکوری کرے، پھر اس کے بعد قرآن میں ایک آیت ڈھونڈتے ہیں اس کے مقابلے میں، اور تھوڑی سی ملتی جلتی آیت ہوتی ہے تو اس کو انٹرپریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ دیکھو سائنس تو آج بتا رہا ہے، اللہ نے تو اتنا پہلے بتا دیا. تو عجیب ایک طریقہ بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے. اور ذاکر نائک ٹائپ کے لوگ تو آپ کو پتہ ہی ہے کس طریقے سے لوگوں کو الو بناتے آئے ہیں آج تک. تو کیا بتائیں، آپ بھی اس میں تو پنکھے خیر تھے کیا؟ بہت کچھ ہے. جی ڈاکٹر جی ذاکر سوری. نائک MBBS کے آپ بھی پنکھے تھے کیا؟
ना 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 ना, मैंने उनको सुना बहुत है डॉक्टर जाकिर नाइक को, लेकिन मैं कभी उनका ऐसा मुकल्लिद टाइप का नहीं रहा कि हाँ डॉक्टर जाकिर नाइक एकदम ताली बजा रहा हूं मैं कि हाँ बहुत बढ़िया बात कर रहे। मुझे बहुत ज्यादा इंप्रेसिव लगा नहीं शुरू से वो आदमी। चैप्टर नंबर वर्स नंबर करते रहता था, तो मुझे कुछ ज्यादा उसका जो है ना जचा नहीं मामला शुरू से ही। हाँ। ये बड़ा जबरदस्त है। अच्छा, अगले सवाल की तरफ जाते हैं। आपने तो दो तीन सवाल के एक साथ आंसर दे दिए हैं, लेकिन हम्म। एक सवाल स्पेसिफिकली फिर ये है कि आपकी कुरान के बारे में क्या राय है, थोड़ा तफसील से बताइए। देखिए, मैंने कुरान को पढ़ा है, मैंने दुनिया की बहुत सारी फिलोसफीज को भी पढ़ी है साहिल भाई। मेरा मेरे मेरा इंटरेस्ट है तो मैं पढ़ते रहता हूँ सब चीजों को। तो जो मैंने बाकी चीजों को पढ़ा और उसके बाद फिर कुरान को जब सही अरबिक ग्रामर से इंटरप्रेट करने की कोशिश की, तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि कुरान जो है वो एक फिलोसॉफिकल रिसर्च है, जो जैसे कि बुद्धा का एक रिसर्च है। जैसे बुद्धा ने पेश किया एक अपना दर्शन कि भाई मैं ये समझता हूँ वेदों की जो बातें हैं वो सही नहीं है, और भगवान या जो भी शक्ति है वो नहीं होती है, कोई एक शक्ति है जो सबके अंदर होती है, कनेक्टेड है, और वो जो है हर चीज को चलाती है। तो कुरान भी बिल्कुल उसी तरह का रिसर्च है, और ये कहता है कि रब जो है वो हर इंसान के अंदर होता है, हर शय के अंदर होता है, और वो हर चीज को चलाता है। इसमें कुरान ने क्या किया है कि जैसे उसके अंदर मिसाल आते हैं, जैसे आप देखें कुरान पढ़ेंगे ना तो शुरुआत से ही मिसाल स्टार्ट हो जाता है, और मिसाल का मतलब होता है एग्जाम्पल, इलस्ट्रेशन, हाइपोथेसिस। तो कुरान क्या करता है कि मिसाल के जरिए से चीजों को समझाता है कि एक सपोज एक एक एग्जाम्पल आपको देता हूं कि सिगमंड फ्रायड ने एक किताब लिखी है इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स, और उसमें उन्होंने जो है एक स्टोरी को लिया है, ओडिपस की स्टोरी को। ओडिपस एक ग्रीक वो था, कोई राजा था, उसकी स्टोरी को उन्होंने वहां पर ला करके एक बात को समझाने की कोशिश की कि इंसानी शऊर में सेक्स का क्या रोल होता है। ठीक उसी तरीके से जब हम अल्बर्ट कामू को पढ़ते हैं, बहुत फेमस फिलोसफर हैं, फ्रेंच फिलोसफर, तो उन्होंने एब्सर्ड की थ्योरी बताई है, और उसको समझाने के लिए उन्होंने मिथ ऑफ सिसिफस को जो है रेफर किया है। मिथ ऑफ सिसिफस, सिसिफस की एक कहानी है ग्रीक की, उसको रेफर किया है। तो ठीक वैसे ही कुरान जो है अलग अलग स्टोरीज को रेफर करता है। उसमें बनु इसराइल की स्टोरी आती है, उसमें आपको जोसेफ की स्टोरी आती है, यूसुफ की, उसमें इब्राहिम की स्टोरी आती है। अब इन सब चीजों को इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने इसको लिटरली ले लिया कि ये एक्चुअली में कैरेक्टर थे और एग्जिस्ट करते थे, और लिटरली कैरेक्टर साबित करने के चक्कर में इन लोगों ने उसके अंदर जो अरबी की जो है ना वाट लगा के रख दी, जो कुरान की जो अरबी जो लैंग्वेज था उसकी वाट लगा के। मतलब ईसा के लिए कुरान में फीमेल जेंडर का इस्तेमाल हुआ है। आप सोच सकते हैं, ईसा मेल हैं और उनके लिए कुरान में फीमेल प्रोनाउन का इस्तेमाल हो रहा है, और उसको ये लोग जबरदस्ती जो है फिर साबित करते हैं कि नहीं, अल्लाह के लिए कई जगह पर फीमेल जेंडर इस्तेमाल हुआ कुरान में, उसको ये लोग साबित नहीं करते। आप जैसे मिसाल कुरान दे पढ़ेंगे सकते ना हैं। साहिल, मिसाल आपको देता हूं कि कुरान जब ये लोग ट्रांसलेट करते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ठीक है, जी। एक एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ये तो फेमस है, हर जगह मिल जाएगा आपको, या अय्युहन नासू, सूरे निसा की पहली आयत, ठीक है, या अय्युहन नासू। उसका जो तर्जुमा आप देखेंगे, उसमें आप तर्जुमा देखेंगे कि इन्होंने या का तर्जुमा किया है और अल नास का तर्जुमा किया है, अय्युहा का तर्जुमा नहीं किया है। ठीक है, या के मानी होते हैं ए, किसी को हम बुलाते हैं ना या रब्बी या अली, ए अली, ठीक है, तो या के मानी ए के हो गए, और अल नास के मानी ये लोग करते हैं इंसानियत के, तो अल नास के हाँ, मानी लोगों इंसानियत के हो गए, तो ए इंसानियत हो गए, लेकिन अय्युहा कहां चला गया, समझ गए। तो उसका क्या ठीक उसी माना तरह है? से आई, ये दो लफ्जों से मिलकर बना है आई, और आई जो है वो है, और साथ में हा है। हा एक ये प्रोनाउन है, जमीर है, जो कि फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है। हम कहते हैं ना रजी अल्लाह ताला अनहा, आयशा के बारे में बोल रहे हैं या किसी सहाबिया के बारे में, या हम मरियम के बारे में बोलते तो अलैहिस्सलाम, हा बोलते ना वहां पर, हाँ, तो वो फीमेल, तो वो वहां पर रेफर कर रहा है जो ए उसके, यानी उसके जो फीमेल जेंडर की तरफ रेफर कर रहा है, ए उसके, या ये नास के जो मानी इंसानियत के लिए जा रहे हैं, सपोज अगर इंसानियत के ही हैं, हालांकि होते नहीं उसके, तो उसके ए उसके इंसानियत के लोग, ठीक है, तो वो उसकी तरफ रेफर कर रहा, उसके, और वो फीमेल जेंडर है उसके, ठीक है। जैसे एक और आपको एग्जांपल देता हूं, रहमान और रहीम में जो रहीम लफ्ज है, अगर आप पुरानी डिक्शनरी में जाएंगे, मैं जब आपके साथ नेक्स्ट टाइम में लाइव करूंगा तो मैं उसमें क्या करूंगा कि कामूस का भी रेफरेंस, मेरे पास कामूस डिक्शनरी है हार्ड कॉपी, तो उसका जो है रेफरेंस आपको शेयर कर दूंगा।
تو وہاں جب جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ رحیم جو ہے اس زمانے میں، یعنی عرب جس زمانے میں قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، اس زمانے میں فیمیل جینڈر کے لیے استعمال میں آتا تھا القاموس کی ڈکشنری میں. ٹھیک ہے. تو رحمان تو انہوں نے جو قرآن جس نے پیش کیا تھا اس نے کچھ اس طریقے سے پیش کیا تھا کہ رب جو ہے وہ رحمان ہے، اس کو میل جینڈر کر کے دکھایا تھا ایز اے باپ، کہ آپ کا باپ ہے، اور رحیم جو ہے اس کو ایز اے فیمیل جینڈر کر کے کہ وہ آپ کی ماں ہے. اس طریقے سے کر کے دکھایا تھا کہ ایک بچے کی پرورش میں باپ اور ماں جس طرح سے ہوتا ہے، آپ کا رب بھی آپ کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے. لیکن ان لوگوں نے اس کو، چونکہ اللہ کو میل بنانا تھا، اس کو میل بنا کر کے، آپ دیکھو نا کہ پلورل بہت جگہ پہ اللہ کے لیے استعمال ہوا قرآن میں، وَجَعَلْنَا خَلَقْنَا، ہم. تو یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ ہم پلورلٹی نہیں ہے، یہ رویلٹی ہے، جبکہ وہ پلورلٹی ہے قرآن کے اندر میں. سمجھ گئے؟ تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کو تو ثابت کرنا تھا کہ یہ خدا ہے جو آسمان پہ بیٹھا ہے، اور وہاں سے جو ہے وہ کیا بولتے ہیں، اس کے پاس اور کوئی کام تو ہے نہیں نہ تھا. تو اس کے چکر میں جو ہے ان لوگوں نے اس کے جو فیمیل، جو اس کے جو جینڈرز استعمال ہوئے ہیں قرآن میں، اس کو موڈیفائی کر دیا. تو ایسے بہت سارے اگزامپل مل جائیں گے، میں پیش کر دوں گا. جیسے میں نے اچھا عیسیٰ کا بتایا تھا. جی طاہر بھائی، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جیسا آپ نے مجھے بتایا تھا کہ بڑے بڑے جو علماء ہے وہ آپ ان کی سنگت میں آپ رہے ہیں، جی خاص جی کر کے جو سعودی میں یا اس طریقے سے، تو یہ چیزیں ہاں آپ نے ان سے ڈسکس نہیں کی کہ یار اس طریقے سے کیوں ہے، اور کیا جواب تھا ان کا؟ ان سے تو اس زمانے میں تو میں نے بتایا نا کہ میرے کو عربک لیکسیکن کا اتنا علم نہیں تھا، تو اس زمانے میں عربی کے اوپر ان سے زیادہ بات نہیں کر پایا. جو قرآن کے جو عربی کے جو فراڈز ہیں وہ میں نے بعد میں پکڑے، یہ سارے فراڈ. لیکن اس زمانے میں نے ان کے ساتھ منطق کے حساب سے ہی بات چیت کی تھی، جو حدیثوں کے اندر جو اختلافات تھے اسی بیسس پہ بات ہوا تھا. لیکن اب جب میں نے اس چیز کو پڑھا، تو چونکہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ آج بھی کنیکٹڈ تھے، اب تو شاید کم ہی رہ گئے ہیں، بہت سارے مجھے انفرینڈ کر چکے ہیں فیس بک پہ بھی، اور کچھ کا تو نمبر بھی ہے میرے پاس میں، ان کی طرف سے میں بلاک ہو چکا ہوں، میرے پاس نمبر موجود ہے. تو ان کے ساتھ میں نے رابطہ کیا تھا اور ان سے میں نے یہ سارے سوال کیے قرآن کو لے کر کے، جیسے کہ قرآن میں رسول جو ہے اس کے لیے بھی فیمیل جینڈر کا استعمال، تلکا کا استعمال ہوتا ہے، تلکر رسول. ٹھیک ہے، تو تلکا تو فیمیل جینڈر ہے. تو اسی طریقے سے عیسیٰ کے لیے، یا پھر کئی جگہ پر جو ہے قرآن کے جو لغوی معنی ہونے چاہیے وہ انہوں نے نہیں دیا ہے اس میں. تو یہ ساری باتیں جب میں نے ان سے ڈسکس کی تو ان لوگوں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو انٹرپریٹیشن ہے یہی صحیح ہے، اور تم جو کر رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. وہ جواب نہیں دے پائے. تو کئیوں نے تو مجھے بلاک کر دیا، کئیوں نے انفرینڈ کر دیا. تو آپ کو تو پتہ ہی ہے یہی ہوتا ہے موسٹلی. ایک بندہ ہے عراق کا جو میرے ساتھ آج بھی دوست ہے، تو وہ بہت حد تک میری باتوں سے کنونس ہوا تھا، حالانکہ وہ مسلمان ہی ہے، لیکن وہ میری باتوں کو بھی سمجھتا ہے کہ ہاں یہ باتیں صحیح ہے، اور تم جو عربی لغت کی بات کر رہے ہو اس کے حساب سے بالکل صحیح. جی اچھا، اگلا سوال آپ سے یہ ہے طاہر بھائی کہ آپ جو ہے وہ آپ کے نزدیک حضرت محمد صاحب جو ہے وہ رسول یا نبی کیوں نہیں ہو سکتے؟ یعنی کیا پرابلم نظر آتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، یہ تو منطق کے خلاف کی بات ہے نا. ایک آدمی کہے کہ میں نے کچھ عجیب و غریب چیزیں دیکھی ہیں، مجھے اللہ نے بتائی ہیں اور اس پہ مان لو. تو ایسے تو دنیا میں کتنے لوگ کہہ کے گئے یہ باتیں، صرف ایک ہی کو رسول کیوں مانا جائے؟ آپ دیکھیں کہ ہیومن ہسٹری میں تو ایسی تو باتیں کئی لوگ چلے گئے کہہ کر کے، لیکن ایک کے پیچھے ہی ہم پڑ جائیں کہ بھائی یہی ہے رسول اللہ کے. ابھی ہمارے یہاں پر اتنے سارے جو پکڑے گئے ہیں فراڈ، بہت سارے جیل میں بھی ہیں، لائک آسارام باپو. تو یہ سارے لوگ بھی تو اپنے آپ کو نبی یا رسول نہیں بولتے، ان کے لینگویج میں نبی یا رسول نہیں ہے. ان کے لینگویج میں جو چیزیں ہیں آتم گیان یا اس طرح کی چیزیں، تو یہ اپنی باتیں کرتے ہیں. تو بھائی ایسا یہ جو کلیم ہے کہ ہم نے کسی غیبی طاقت کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، اور اس بات کو تم بھی مانو، تو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ یہ بولے گا ہی نہیں کہ تم بھی مانو، کیونکہ ہم نے تو دیکھا نہیں، تو ہم کیوں مان لیں کہ آپ کی کسی غیبی طاقت کے ساتھ کانٹیکٹ ہوئی. اور دوسری بات ہے کہ اگر وہ رسول ہیں اور اگر وہ ایک ایسی چیز پیش کر رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے ہے، اس پورے کائنات کے خالق کی طرف سے ہے، تو وہ ایسی بات ہونی چاہیے جس پہ کوئی کانٹرڈکشن نہ ہو، جس میں کوئی کنفیوژن نہ ہو، اور ہر انسان کو، چاہے وہ پڑھا لکھا ہو چاہے وہ نہ ہو، چاہے وہ جاہل ہو چاہے وہ کسی بھی جگہ سے بلونگ کرتا ہو، اس سارے انسان کو وہ سائملٹینیسلی ایک جیسی سمجھ میں آنی چاہیے. کیا قرآن ایسی بالکل. کتاب ہے؟ قرآن ایسی حالانکہ کتاب بالکل بھی نہیں ہے. حالانکہ جی طاہر بھائی، قرآن تو اس کا دعویٰ بھی کرتا ہے نا، سب سے بڑا پرابلم یہ ہے.
وَلَقَدْ ہاں يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جی اللہ کا جی تو جی یہ دعویٰ بھی ہے نا کہ اس کو، اس ذکر ہاں کو اس نے سمجھنے کے لیے آسان بنایا ہے. اور کئی ایک ہی کئی صورت. جگہ پہ اللہ کہتا ہے کہ تفصیل سے اللہ ہاں نے کھول مفصل کھول ہے. کے بیان کیا ہے. جی تو دعویٰ تو جی جی ہے، جی لیکن اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ کلیم میں قرآن جو ہے وہ پورا نہیں اترتا. ان کے علماء خود کنفیوز بیٹھے ہیں، انہیں خود عقل نہیں ہے، خود سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ بھائی حقیقت کیا ہے. کسی کے نزدیک کچھ حقیقت ہے، یہ علماء کا حال ہے، تو نارمل انسانوں کی تو آپ چھوڑ ہی دو. ہاں میں تو ایک عالم دین کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی، وہیں میں جب سعودی میں تھا تبھی کی بات ہے، جب میں حدیثوں کے اختلاف میں تھا. تو میں نے ان سے بس یاجوج ماجوج کے اوپر جو ہے میں نے پوچھ دیا کہ بھائی وہ کہاں ہے دنیا میں، نظر تو آتے نہیں ہیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ آگے چھپے ہوئے ہیں کہیں پر دیوار چاٹ رہے ہیں، کیا ہے کیا نہیں. وہ کنفیوز کر گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں کہیں نہ کہیں تو ہوں گے، ہم نہیں پہنچ پائے ہیں. تو میں نے بولا کہ بھائی تو میں نے نا ان سے وہ حدیث لے آئی بخاری کی. اب بڑی انٹرسٹنگ حدیث ہے ساحل بھائی. بخاری میں جی حدیث کیا ہے کہ آدم کو اللہ کہے گا روز محشر میں کہ آج تم اپنے بچوں میں سے ان لوگوں کو الگ کر دو جو جہنم میں جانے والے ہیں. تو آدم پوچھے گا کہ رب مجھے تو نہیں پتا، تو بتا دے. تو اللہ کہے گا کہ ہر 1000 میں سے 999 آدمی جہنم میں جائے گا. جب اللہ کے رسول نے یہ بات بتائی تو جتنے صحابہ کرام تھے ان سب کا چہرے کا رنگ بدل گیا. سب بیچارے وہ ہو گئے، ایک دم مایوس ہو گئے کہ ارے یار 1000 میں سے 999 جائے گا تو پتہ نہیں کون جائے گا. تو اللہ کے رسول نے جب دیکھا ان کی شکل کی طرف تو رسول اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ خوشخبری ہے تم لوگوں کے لیے کہ ہر 1000 میں سے ایک جو ہے وہ تم میں کا ہوگا اور 999 جو ہوں گے وہ یاجوج و ماجوج میں سے ہوں گے. تو میں جب یہ حدیث پڑھا تو میں بڑا یار یہ کیا معاملہ ہوا. تو میں نے سوچا کہ مہاتما گاندھی کہاں ہیں، ابراہم لنکن کہاں ہیں. میں نے بولا اتنے سارے جو ہمارے بہت سارے جو نان مسلم بھائی لوگ روز ختم ہوتے ہیں، اتنے سارے جو اس فیت پہ کوئی کسی فیت پہ کوئی کسی فیت پہ، تو وہ کہاں ہیں کہ ہم تو چلے گئے ایک میں آ گئے، 1000 میں سے ایک میں ہم ہو گئے. لیکن یہ 999 جو ہے وہ تو یاجوج ماجوج ہے، وہ تو کہیں دیوار کے پیچھے ہیں. تو یہ کون ہے یہ جو ہمارے ساتھ میں رہ رہے ہیں. تو میں نے جب پوچھا امام صاحب سے تو امام صاحب تو کنفیوز کر گئے. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ایسی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی، مطلب ٹالنے لگے باتوں کو. میں نے کہا کہ صاحب اس کے اندر تو پورا مجھے گڑبڑ لگ رہا ہے کہ جو کتاب لکھا ہے کسی انسان نے، اس نے تو جیسی تیسی باتیں اس میں اٹھا کر کے رکھ دی ہے، کہانی قصے جو ہے. تو ایک حدیث آپ کو بتاؤں ساحل بھائی، بڑی انٹرسٹنگ ہے، جو میں اسی زمانے کی بات بتا رہا ہوں. اس میں جی رسول جی اللہ جو ہے نا وہ ان کے پاس ایک صحابی آتے ہیں اور وہ آ کے کہتے ہیں کہ میں ایک آدمی سے ملا اور وہ آدمی وہ ہے جو دجال بتاتے ہیں. رسول اللہ بڑی انٹرسٹنگ سے پوچھتے ہیں ہاں پوچھ بتاؤ کیا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو بتاتے ہیں کہ میں گیا تھا ایک آئیلینڈ پہ، ایک آدمی کو دیکھا بندھا ہوا تھا، وہ آپ کے بارے میں پوچھ رہا تھا، ایسے سے کر کے پوری حدیث ہے، بہت لمبی چوڑی حدیث ہے. تو یہ رسول اللہ اس کے بعد رسول اللہ جب صحابہ کرام کو یہ باتیں بتاتے ہیں کہ وہ آئے تھے تمیم الداری میرے پاس میں، اور تمیم الداری نے یہ ساری باتیں بتائی اور کنفرم کر دیا کہ دجال وہاں پر ہے. تو اس کے بعد صحابہ کرام پوچھا اچھا وہ کہاں پر ہے، کس جگہ پر ہے، کون سے آئیلینڈ میں. تو رسول اللہ بولتے ہیں کہ وہ میرے خیال سے ویسٹ میں ہے. پہلے بولتے ہیں میرے خیال سے ویسٹ میں ہے، پھر بولتے ہیں نہیں 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 میرے خیال سے وہ ساؤتھ میں ہے. پھر اس کے بعد ہاتھ اشارہ کر کے بولتے نہیں نہیں وہ میرے خیال سے ایسٹ میں ہے، ایسٹ میں ہے، ایسٹ میں ہے. اب یہ بتاؤ کہ یہ لوگ پڑھتے ہیں یہ علماء کرام ان حدیثوں کو کہ ان کے جو کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ جو بتا رہے ہیں وہ خود کنفیوزڈ ہیں. وہ حدیث میں لکھا ہوا ہے، مسلم کی حدیث میں. اگلی بار ہم لوگ جب کریں گے نا تو وہ حدیث میں لے آؤں گا آپ کے سامنے sunna.com سے، تو آپ دکھائیں گے لوگوں کو کہ کیا مطلب یہ کس طرح کی باتیں ہیں. سوچیے ذرا، کوئی بھی سوچے تو اس کو سمجھ میں آ جائے کہ یار یہ سب بہت گڑبڑ ہے اس میں. بالکل بالکل. اور یعنی یار میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے جو مومن بھائی ہے وہ ذرا قرآن کو ترجمے کے ساتھ جو ہے وہ پڑھے تو صحیح، شروعات تو کرے. دیکھو یار آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے. دیکھو کیسی عجیب لگے گی آپ کو اس میں باتیں جو ہے. آپ کوشش تو کرو، آپ شروعات تو کرو، اور اس کے بعد پھر خود فیصلہ کر لو. آپ کے اندر ہاں صرف اوور کانفیڈنس بھرا پڑا ہے، جیسے کہ طاہر بھائی نے کہا کہ کبھی دیکھے نہیں، پتا نہیں ہے، اور پھر دعویٰ کرتے تھے کہ اس میں ایک حرف کا یا زیر زبر کا کچھ بدلاؤ نہیں ہوا ہے. اتنا اوور کانفیڈنس. بہت زیادہ تعجب کی بات مجھے لگتی ہے. جیسے چلو میں نے تو اچھا مجھ سے ایک بھائی صاحب جو تھے ابھی کچھ دن پہلے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا کہ بھائی تم تو جہنم میں جا رہے ہو. تو میں نے بولا تو مجھے تو خوشی تو ہے نا جب اللہ مجھے کھڑا کرے گا، پوچھے گا کہ بھائی تو بتائے گا کہ بھائی میں تیرے کو جہنم میں بھیج رہا ہوں.
تو میں بولوں گا بھائی میں نے تو تیری کتاب پڑھی تھی, تیری کتاب پڑھ کے جو سمجھ میں آیا میں نے وہ کیا, تیری کتاب پڑھی پتہ چلا کہ تو بول رہا ہے کہ عقل کا استعمال نہیں کرے گا تو گندگی ڈال دیں گے, تو میں بولا کہ گندگی لینے سے بہتر میں عقل کا استعمال کروں, عقل کا استعمال کیا تو پتہ چلا کہ بھائی یہ تو معاملہ تو گڑبڑ ہے, تو میں وہاں سے نکلا. اب اس کے بعد تو جہنم میں ڈال رہا ہے. میں بولا تم سے تو بہتر رہوں گا نا, تم کو جب بلا کے بولے گا کہ تم کو میں نے کتاب دے دی, تم نے پڑھا کہ نہیں پڑھا, تو تم تو بولو گے نہیں پڑھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو خالی اسی بیسس پہ کہ تو نے میری کتاب کو بے عزتی کی, جا جہنم میں جا ڈال دے, تو کم سے کم میں تو تم سے بہتر ہوں کہ میں نے پڑھا, اس کو سمجھنے کی کوشش کی, اور آج بھی کر رہا ہوں اور آگے بھی کرتا رہوں گا. میں ایسا نہیں کہ کسی بھی چیز کو غلط نظریے سے پیش کر رہا ہوں, جو اس کی باتیں ہیں, جو اس میں لکھا ہوا, میں تمہارے سامنے وہی باتیں رکھ رہا ہوں. اب تم اس کو نہیں ماننے کو تیار ہو تو ہم کیا کر سکتے ہیں. تو اتنا مطلب عقیدہ اس طریقے سے ان کے دماغ میں بیٹھا دیا جاتا ہے اور عقل کا استعمال حرام کر دیا جاتا ہے. بالکل. اچھا, اگلا سوال کی طرف بڑھتے ہیں. جی ساحل بھائی. کہ اسلام میں عورتوں کا مقام کیا ہے؟ دیکھیے ساحل بھائی, جو اسلام مذہب ہے نا, اس میں عورتوں کا مقام بہت ہی برا ہے, یعنی عورتوں کا کوئی مقام ہے ہی نہیں. عورتیں, یہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے آ کر کے عورتوں کو اپلفٹ کیا ہے. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, جتنے بھی دارالعلوم میں بیٹھے ہوئے علماء ہیں یا جو بھی مومن بھائی میرے جو اس چیز کو دیکھ رہے ہیں آج, سوال میرا یہ ہے ان سے کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتہاس جو اسلام کا 1400 سال کا, اس میں آپ کے پاس امام بخاری ہیں حدیث لکھنے والے, امام ابو حنیفہ, شافعی, مالک, حنبل, ٹھیک ہے, امام جعفر, اور اسی طریقے سے یہ سارے جو مسلم, ابو داؤد, ترمذی, ابن ماجہ, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد امام نووی, اس کے بعد جتنے بھی محدثین ہیں بڑے بڑے, اس میں ایک بھی کوئی عورت ہے جو آپ بتا سکتے ہیں کہ ہاں ان کی کتاب جو ہے فقہ میں پڑھائی جاتی ہے دارالعلوم کے اندر میں, اس زمانے کی کوئی ایک بھی عورت ہے؟ اگر اسلام نے عورت کو اپلفٹ کیا ہوتا تو عورت کا تو مقام اونچا ہوتا, آگے بڑھ چڑھ کے آگے پڑھتی, علم لیتی اور اس کے بعد کتابیں لکھتی, لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے. ایک بھی کوئی ایسے رولر ہیں, کیونکہ رولر کے بارے میں تو پہلے ہی آ گئی حدیث میں باتیں کہ جو اللہ نے اس چیز کو ہلاک کرنا, اس اسٹیٹ کو ہلاک کرنا جہاں کی حکمران عورت بن جاتی, یہ تو حدیث میں ہی آ گیا. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام نے عورتوں کو اپلفٹ کیا ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اللہ جو ہے وہ, ان کی جو حدیث ہے اس میں عید کی نماز پڑھا کر کے آتے ہیں اور کہتے ہیں عورتوں کی طرف دیکھ کر کے کہ اے عورتوں, تم اللہ سے ڈرو اور زیادہ عبادت کرو کہ میں نے جہنم میں میجورٹی تم کو دیکھا ہے. کس بات پہ بھائی؟ عورت کی زندگی دیکھیے, مرد کے مقابلے میں عورت کی زندگی کتنی اسٹرگلنگ ہوتی ہے. ہر مہینے میں اس کو پین جھیلنا پڑتا ہے, فالتو کا بلڈ اندر سے نکلتا ہے, جو بھی اسٹرکچر اس کے اندر کا جو بنا ہوا ہے اس کے حساب سے, اور ساتھ ساتھ بچے جب اس کے پیٹ میں آ جاتے ہیں تو اس کے بعد دیکھیے کہ کتنی اسٹرگلنگ لائف اس کی ہو جاتی. وہاں سے لے کر کے جب تک اس کا بچہ حیات ہوتا ہے تب تک اس عورت کا جو ہے پورا کا پورا دھیان اس بچے پہ لگا رہتا ہے. رات رات میں جاگ کر کے اس کو دودھ پلانا, رات میں جاگ کر کے جو ہے اس کا پوٹی اور پیشاب صاف کرنا, کتنی پورے گھر کا کام کرنا چولہے میں. آج تو ہمارے پاس اتنا آسان ہو گیا نا ساحل بھائی کہ لائٹ جلایا اور اس کے بعد تب سے جو ہے چلے گئے, پانی چلایا نل سے اور سب چیزیں دھو لیا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں تھا, بالٹی سے نکال کر کے یا کنویں سے پانی کھینچ کر کے جو ہے عورتوں کو سارا کام کرنا پڑتا تھا, دھوئیں پھونک پھونک کر کے جو ہے روٹی بنانی پڑتی تھی. کتنی اسٹرگلنگ لائف ہے عورت کی, اور یہ بڑے آسانی سے صاحب کہہ کے چلے گئے کہ میجورٹی تمہاری جہنم میں. دیکھیے کس بات پہ بھائی, کیا ایسا کر دیا؟ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ عورت, اگر حدیث میں آتا ہے کہ عورت مرد کا حق ادا نہیں کر سکتی, اگر اس کے زخم سے جو ہے نا بہتا ہوا پیپ بھی اپنے زبان سے چاٹے گی تو بھی ادا نہیں کر سکتی. میں تو پڑھ کر کے تعجب کر رہا ہوں, یہ کون سی بات ہے؟ اور آپ دیکھیں کہ اسلام میں کیا ہوا ہے. پہلے خدیجہ جو تھی وہ بزنس ویمن تھی, بہت بڑی بزنس ویمن تھی, اسلام میں آنے کے بعد ایک ہاؤس وائف بن کے رہ گئی. پہلے ہندا جو تھی اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ اسلام میں نہیں آئی تھی تو اس نے وار کو لیڈ کیا تھا, احد کی جنگ کو جو ہے وہ لیڈ کر رہی تھی. اسلام میں آنے کے بعد ایک گھر کی اور گھریلو عورت بن کے رہ گئی. تو یہ کیسے کہتے ہیں کہ اسلام میں جو ہے عورتوں کو اونچا مقام دیا گیا ہے یا آگے بڑھایا گیا ہے؟ اور جو قرآن کا ترجمہ یہ پیش کرتے ہیں کہ کیا ہے, الرجال قوامون علی النساء, یہاں تو صاف بول دیا گیا نا کہ بھائی عورت کے اوپر جو ہے مرد حاوی ہے. ٹھیک ہے, ایک مرد کے گواہی کے برابر دو عورت کو کر دیا قرآن کے ترجمے میں, اور یہ جو فقہ ان کے یہاں چلا آ رہا ہے, جو شریعت یہ مانتے آ رہے ہیں. پھر میں تو سمجھتا ہوں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام ہے ہی نہیں. آپ دیکھو نا کہ جنت میں سارا مردوں کا ذکر ہے کہ مرد یہ کریں گے, وہاں پر ان کو یہ ملیں گی, عورتیں ملیں گی, 72 حوریں ملیں گی, تو پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. عورتوں کو کیا ملے گا؟ کہیں پر ہے ذکر؟ نہیں, عورتوں کے لیے تو پھر وہ
بچی سے شادی کا تحفہ دیا نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. جی 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 ان کی جی. شادی بھی تو اللہ نے اسی لیے کرایا تھا کہ وہ علم جو ہے وہ پھیلا سکے محمد صاحب کا. اتنا بڑا درجہ دے دیا. ہاں علم تو پھیلایا ان کا، محمد صاحب کا علم تو پھیلایا ہے، لیکن وہ علم جو ہے وہ تو بہت عجیب و غریب علم ہے کہ اس میں تو اتنے شبہات ہیں کہ اس نے فرقہ، ایک طرف رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ میری امت جو ہے وہ 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی اور سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے، اور ایک طرف ایسا بھی کر رہے ہیں کام اللہ تعالیٰ کہ اس کے ذریعے سے ایسا علم پھیلے جس کی وجہ سے لو ہے امت جو ہے وہ فرقوں میں بڑھ جائے. ہاں؟ اس سے تو بہتر تھا کہ نہیں کرواتے شادی، تاکہ کم سے کم فرقے ہوتے، 73 نہ ہوتے. عجیب و غریب اور بات ہے. یار یہ دیکھو، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ان کا جو کلیم ہوتا ہے کہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اسلام ضروری ہے، خدا کا تصور ضروری ہے، تو جن کے پاس یہ سب چیزیں تھی، جو ڈائریکٹلی اللہ کے رسول سے سیکھ رہے تھے، کیا ان جی کی زندگیوں میں سکون تھا؟ وہ تو خود ہاں آپس صحیح میں بات لڑ ہے. کے مر رہے تھے. ہاں صحیح بات ہے. صحیح بات ہے. یہ چیز کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا کہ یہ جو مولوی حضرات ہے، یہ اسٹریم کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ ایتھیسٹ جو ہے وہ ایسا ہوتا ہے، ڈپریشن. کل شاید میرے خیال سے انہوں نے ایک اسٹریم کی تھی مفتی یاسر صاحب نے کہ ڈپریشن میں رہتے ہیں، زندگی اچھی نہیں ہوتی ہے، ویسی نہیں ہوتی ہے. جو اچھا. براہ راز رسول اللہ سے سیکھ رہے تھے، ان کی زندگیاں کیا تھی؟ ہاں صحیح لڑائیوں بات ہے. میں، جنگ میں، مرنے مارنے میں پوری نکل گئی. کیا اثر بالکل ہوا؟ بالکل صحیح بات ہے. بالکل. وہ جو مولوی پوری. حضرات جو مدرسے میں اللہ کے قرآن کو سیکھ کر بچوں کو سکھاتے ہیں، ان پہ کیا اثر ہو رہا ہے کہ وہ بچوں کو تک نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ ہاں کیا صحیح بات ایسا ہے. ہو دیکھیے رہا کتنے کیسز ہوتے ہیں ایسے، کتنے کیسز نظر آتے ہیں ایسے. تو سوچنے کی بات ہے. تو اب دیکھیے نا آپ کی، اگر آپ کسی، ہم لوگ انسان ہیں، اور انسان کے ہونے کے ہمارے میں فرق کیا ہے کہ ہم جانور کی طرح نہیں ہیں. کہ ہم جانور کیا کرتے ہیں نا کہ ان کے پاس زبان تو کوئی ہے نہیں، لینگویج کوئی ہے نہیں، تو جھگڑا کر کے ہی کوئی بھی کام کر لیتے ہیں. سیکس کرنا ہوا تو جا کے جھگڑا کر لیا دو لوگ آپس میں، اور جو جیتا وہ جا کے سیکس کر لیتا ہے. کھانا ملتا ہے تو جھگڑا کر لیتا ہے کہ میں کھاؤں گا میں کھاؤں گا. تو جانور الگ ہے، ہم انسان ہیں. تو ہم کیا کرتے ہیں، شعور کا استعمال کرتے ہیں اور بات چیز سے معاملہ کو سلجھاتے ہیں. اب ان کے پاس تو معاملہ کو سلجھانے کے لیے، ابھی دیکھیے پاکستان میں کیا ہوا 2 روز قبل، ایک مسجد میں جو ہے بلاسٹ ہوا، اتنے سارے لوگ مر گئے. تو آپ کیوں ایسی حرکت کیوں کر رہے ہو؟ یہ کام تو جانور کر سکتا تھا، اور جانور بھی نہیں کرتا. بیسیکلی جانور بھی ایسے نہیں کرتا. یہ کام آپ کیوں کر رہے ہو؟ ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ اللہ جو ہے وہ فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن میں، جو صحیح راستے پر ہے وہ صحیح ہے، جو غلط راستے پر. ایک طرف آپ ہی فیصلہ کرنے پہ تلے ہوئے ہو، اور جب کوئی بات آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، مہذب طریقے سے پیش کی جا رہی ہے، ہم کر رہے ہیں، ساحل بھائی آپ کر رہے ہیں، کوئی بھی کر رہے ہیں، ہم ایک طریقے سے بات کو رکھ رہے ہیں کہ دیکھیے اس کے اندر یہ باتیں ہیں، اور یہ آپ پڑھیں جا کر کے، آپ علم لیں اور اس کے بعد آئیں، تو اس کے بعد ہم گفتگو کرتے ہیں. ہم مہذب طریقے سے باتوں کو رکھ رہے ہیں، پھر بھی آپ جو ہے بے چین ہو جاتے ہیں، آپ گالی گلوچ پہ آ جاتے ہیں، اور الزامات دھرنے پہ آ جاتے ہیں کہ یہودی ہے اس کے پیچھے، تو پتہ نہیں RSS ہے، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، عجیب و غریب باتیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ شعور کا ہے ہی نہیں معاملہ. میں تو سمجھتا ہوں کہ شعور سے بالکل خالی ہے میرے حساب سے.